اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلاول صاحب کے ایک آئیڈیا سے جیسے انہوں نے سوچا تو اس کے بارے میں میں نے بھی دماغ لڑانے کی کوشش کی، چلو چھوٹا بندہ ہوں، چھوٹی بات ہی صحیح، تو یہ گھر اور روزگار دونوں مل جائے گا اور بڑی آسانی سے اچیومنٹ ہو سکتی ہے اس کی۔ اس کے لیے جو ایریا ہے وہ ہے سندھ کا، جو جب ہم پنجاب سے نکلتے ہیں سندھ میں داخل ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ ویران علاقہ، خالی علاقہ جہاں پہ پہاڑی ککر وغیرہ سے ہیں، بہت لمبا علاقہ ہے وہ آتا ہے جو بے آباد پڑا۔ اور دوسرا بلوچستان میں بھی ایسی زمین بہت ہے جو بے آباد ہے، تو وہاں پہ اگر ہم پانی کا ارینج کریں، اسپیشلی میں نے دیکھا جب میں گوادر سے آ رہا تھا، گوادر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا بالکل چٹیان میدان بھی میں نے دیکھے، لیکن جہاں پہ بھی پانی کا ارینج تھا نا، وہاں پہ میں نے ہریالی اور باغات دیکھے، تو وہاں پہ صرف پانی کی ضرورت ہے، زمین تو زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم دو طریقے کی ٹیکنالوجی سے بدل سکتے ہیں۔ سندھ کا وہ علاقہ جہاں پہ پہاڑی کیکر ہے، اس کو سب سے پہلے تو پانی کا ارینج، اور پانی ہاؤ ٹو بی اے فری کیسے پانی کا ارینج سب سے کم خرچ میں کیسے ارینج کیا جائے وہ پانی کا، تو وہ سولر ٹیوب ویل ہی ہیں، اس کے بارے میں یا کوئی سبسڈی دی جائے، اس کے بارے میں ہوا کے ذریعے کر لیں، اس کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ادھر سمندر نیئر بائی دیٹ ہوائیں تو چلتی رہتی گرمیوں میں ہماری، تو یہ ایک متبادل چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں ہم ایک تو ایگریکلچر زون بنا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹ سے لوگوں کو دے کے یہ چیزیں، تاکہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، زمینداروں کو، کسانوں کو، تاکہ وہ وہاں پہ کاشتکاری کریں، اور ان کے لیے ان کو ان کے جو چائنا ٹائپ ہے، چائنا نے بھی کہا کہ ہم ایگریکلچر میں پاکستان کی مدد کریں گے، تو وہ کرتے ہیں، چھوٹے پیمانے پہ بھی کرتے ہیں، بڑے پیمانے پہ بھی کرتے ہیں، تو ان کو چھوٹے پیمانے پہ کرنا سکھائیں، جیسے کارپیٹ ایگریکلچر ہوتا ہے ویسے، تو اس میں جو اکوپمنٹ ہوتی ہے، جو آلات ہوتے ہیں، وہ بھی سستے ہوتے ہیں بنسبت، اب تو اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ٹریکٹر لینا، ٹرالا لینا، تو اس کے لیے چھوٹے ٹولز ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہیں آج کل جدید ٹیکنالوجی میں۔ تو ایک تو یہ بستیاں آباد کی جائیں وہاں پہ، اور دوسرا انڈسٹریز جو ہم چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، مثلا اسمبل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں اور ان کو اسمبل کرتے ہیں، ان کی جو پروڈکٹ، ان کے جو پرزے ہیں، جو آلات ہیں، یا ان کے لیے جو تیار ہو کے مال ہے، ہم وہ خود پاکستان میں تیار کرنے کی کوشش کریں، یا وہ را مٹیریل جو لوگ ہم سے خرید کے اپنے ملک میں جا کے اس کو ڈیولپ کر کے یا شیپ دے کے تو ہمیں دوبارہ بیچ دیتے ہیں، ایسی انڈسٹریز کو، اسپیشلی آٹوز کا تو سارا ہی ایسے ہی چل رہا ہے، فون کا بھی چل رہا ہے، تو ایسے زون بنائے جائیں، اور جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جو باہر سے منگواتی ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، بزنس مین کے ساتھ بات کی جائے کہ ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں، آپ یہاں پہ مینوفیکچر کرائیں۔ وہ ایسے ہے کہ کوریا میں یہ نا اسمال انڈسٹریز زون چلتے ہیں گھروں میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کھنجن مین ہوتا ہے، وہ میں تھوڑا بھول گیا ہوں، تو ایک باس ہوتا ہے، ایک مینیجر ہوتا ہے، ایک سپروائزر ہوتا ہے، 4-5 آدمی ہوتے ہیں، اور آٹومیٹک مشینیں لگی ہوتی ہیں، ان کی ایک چھوٹی اسمال انڈسٹری۔ یہ ویسے یہ آئیڈیا بھی پاکستان کا ہی تھا ویسے، جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، اب ہمیں وہ کرنا پڑے گا دوبارہ۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ چیز میں ہمیں خام مال ہم انڈیا سے لے سکتے ہیں، بہت چیپ چل رہا ہے ان کا خام مال، بہت دور تک جاتا ہے، ہمارے اپنا بھی کافی ہے، تو اس معاملے میں ہم دو انڈسٹری میں، اس میں پھر اگر ہم انڈسٹری ٹائپ بنائیں گے تو اس میں ظاہر ہے وہاں پہ گھر بھی چاہیے، آبادی بھی چاہیے، بینک بھی چاہیے، مسجد بھی چاہیے، تو اس طرح یہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اسمال یونٹ میں، بستیوں میں۔ ویسے بھی ہمارے جو
اندرونی شہر ہیں وہ رہنے کے قابل نہیں رہ گئے. تو یہ کہ پروجیکٹس ہیں، اس کے لیے آپ کوشش کریں، سارے لیڈر کے لیے یہ ایک دوڑ لگائیں، لائیں ڈیولپر، لائیں انویسٹر، بتائیں ان کو یہ آئیڈیاز اور ہیلپ کریں ایک دوسرے کی. میرے لیے تو سب برابر ہیں. اللہ حافظ.